اسٹیشن ایٹ پاکستان فرام 1947 ٹو 1950, کیونکہ اس وقت پاکستان کی آرمی آفیشیل تھی نہیں. پاکستان کی آرمی جو بنی تھی وہ 1950 میں. اس وقت تک میرے گریٹ گرینڈ فادر نواب محمد خان نے اپنی جیب سے ان کے پیسے بھی دیے, اور پاکستان کا پہلا بجٹ بھی ان نے ہی پاس کیا, کیونکہ فنڈز تھے نہیں اسٹیٹ کے پاس پہلے. یہ ہسٹری آپ لوگ کی ہے دبی ہوئی جو میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. انہی کچھ چند پوائنٹوں پہ میں بات کروں گا آپ لوگ سے. تو یہ سونے کے ٹرانسفر, جب یہ سونے کا ٹرانسفر ہوا تھا تو ایک ٹریٹی بنی تھی محمد خان اور جناح محمد علی جناح کے صاحب کے بیچ میں. اس کے اندر کچھ کیا کہتے ہیں یہی, تو یہ بات جو ہے یہ انڈینس کو بالکل پسند نہیں آئی, اور اس پہ انہوں نے, کیونکہ ہم لوگوں نے 1000 سال راج کیا تھا ان ہندوؤں کے اوپر, یہ ہمیں ٹرسٹ کرتے تھے. ان لوگوں نے ہمیں ہر قسم کی ڈیلیں آفر کری 1947 میں کہ آپ پاکستان کی سائڈ نہیں لو, آپ ہمارے ساتھ ہی رہو, ہم آپ کو گورنر بنا دیں گے, ہم آپ کو جیسا راج چلے گا آپ چلا رہے ویسے ہی چلاؤ. اور وہ ہمیں پسند بھی کرتے تھے کیونکہ ہماری گورننس بڑی اچھی تھی, ایجوکیشن فری, میڈیکل فری, وہ سب ان کا خرچہ پانی اسٹیٹ ہم دیتے تھے. لیکن پھر بھی ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے اللہ کے نام پہ پاکستان کی سائڈ لی اور اس کو فائنینس کیا, اور اس کا اکنامیکل ایشو جو تھا وہ حل کیا. اب یہ جو سونا تھا یہ محمود آف غزنوی کا سونا ہے کہ اس نے یہ کنگڈم آف جوناگڑھ کو سب سے پہلے 9th century AD کے اندر آ کر اسٹیبلش کیا تھا when he invaded this the region جسے آپ یہ کنگڈم آف جوناگڑھ ہے. اور اس کے 2 پورٹس ہیں, اور یہ سب کچھ دا کنگڈم اینڈ دا پورٹس رن آف دا, یہ سب پاکستان کا حصہ ہے. یہ نواب محمد خان نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے نام پہ پورا اپنا کنگڈم پاکستان کے حوالے کر لیا, یہ پاکستان کا حصہ ہے. تو کمنگ ناؤ ٹو پریزنٹ ٹائمس کہ جب محمد خان کی 2 اولادیں تھیں جب وہ پاکستان آئے تھے. ایک میری دادی تھیں پرنسس تاج بخت, اور ایک دلاور خان تھے ان کے چھوٹے بھائی. تو شروع کے اندر تو محمد خان نے خود مینیج کیا پاکستان کے اندر آ کے, پھر ان کا 1959 کے اندر انتقال ہو گیا. پھر میری بڑی جو دادی تھیں کیا کہتے ہیں, اور میری جو دادی تھی ان کی بڑی بیٹی تھی پرنسس تاج بخت, ان کے پاس یہ سب مینجمنٹ اور ان کی پاور آئی. کچھ ٹائم ان نے پاور کیا کہتے ہیں کچھ ٹائم ان نے مینیج کیا. ہمارے قوم والے بھی صرف کراچی میں 40 لاکھ ہیں لیکن پورے پاکستان میں پھیلے ہیں, تو ان سب کے ایشوز وہ مینیج کرتی تھی. پھر ان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا جو چھوٹا بھائی ہے دلاور خان, اس کو یہ پاور ٹرانسفر کر لیے جائے. اور ان نے پھر اس کی 1960 کے اندر پریزیڈنٹ ایوب خان اس زمانے میں تھے, ان سے نوٹیفیکیشن پاس کرائی تھی ایز دا نواب آف جوناگڑھ. اب یہ 10 سال 15 سال ایسا نظام چلا کہ دلاور خان جو کے تھرو کہ وہ پورا مینیج میری دادی کرتی تھی. دلاور خان کا صرف نام آتا تھا کہ بھائی یہ نواب ہیں. اب یہ ہوا کہ دلاور خان کی طبیعت پہلے سے خراب تھی, اور ان کے جو ہیلتھ ایشوز اتنے بڑھ گئے کہ ان نے آگے 80 کے اندر جا کے بولا میری دادی کو کہ دیکھو میں اس سے زیادہ سنبھال پاؤں گا نہیں, اور یہ قوم کے ایشو جو ہیں یہ ویسے بھی آپ ہی سنبھالتی تھیں, اور اب یہ ہے کہ آپ یہ میں پاور آپ کو واپس ٹائٹل دے رہا ہوں, آپ اپنا کوئی جانشین چن لو, ان کو دے دو, اور مجھ سے اس پوائنٹ سے آگے نہیں سنبھلے گا. تو پھر میری دادی نے وہ واپس لے کے, ان کا کوئی بیچ میں یہی طے ہوئی بات ہوئی, میری دادی نے کچھ 1 سال 2 سال خود مینیج کیا. پھر میرے جو والد صاحب تھے نواب غلام محمد خان, ان کو ان نے پاور اپنی دے دی. پھر میری دادی کا انتقال ہو گیا, اور نواب ابھی لیٹلی 2022 کے اندر نواب زادہ غلام محمد خان نے مجھے پاور دی ہے, تو میں ہوں نواب آف جوناگڑھ. اب یہ میں نے آپ کو بریف فیملی ٹری جو ہے بیک ہسٹری بتا دی, پاکستان کی قربانی اور اس کی جوناگڑھ کنگڈم آف جوناگڑھ کی قربانی بتا دی ان دا فارمیشن آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. ایشو مسئلہ اس وقت سے شروع ہوا ہے کہ 2006 کے اندر ایک 2008 کے اندر ایک نامعلوم شخص جہانگیر کے نام سے دلاور خان کے مرنے کے بعد اس کی ایک حویلی تھی, اس میں سے نکل کے آ کر
اپنے آپ کو اس نے کسٹوڈین کہنا شروع کر لیا. اس نے چھپکے سے اپنی منسٹری سیفران سے کرپٹ بیوروکریٹ جو تھے اور کرپٹ واقعی کلرکوں کے تھرو اس نے اپنی انڈر دا ٹیبل ایک جعلی کسٹوڈین شپ کی نوٹیفیکیشن پاس کرا دی. اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو ایک سیلف پروکلیم نواب کہنا شروع کر لیا اس نے. تو ہمیں تو یہ بات 2008 میں پتہ چلی, ہمارے قوم والوں نے شور مچا دیا. انہوں نے بولا کہ بھائی یار یہ کیا ہے, کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ایسا ایک نام اور شبد جس کا کچھ پتہ ہی نہیں, وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کوئی نواب ہے, اور کہ اس کی کوئی بیک ہسٹری نہیں, بیک ڈیٹا ہی نہیں, وہ کون ہے کیا ہے کیا کہتے ہیں. تو ہمارے کلین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ٹریٹی کے تحت ایسے حکومت کسی کو نواب نہیں بنا سکتی. ان کو ہماری پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون ہیڈ بنے گا کلین کا, یا کوئی بھی کون کسٹوڈین بنے گا, کون ہیڈ بنے گا, ہم بتاتے ہیں. اور وہ حکومت جو اسٹیٹ ہے وہ صرف اس کو الاؤ کرتی ہے اینڈ اس کے ساتھ ایگری کرتی ہے ایز پر آر ٹریٹی. تو ہم نے اس کے خلاف بڑا ایکشن لیا, کیونکہ یہ 2008 کے بعد اتنا زہر اس کا پھیل گیا تھا کہ اس نے جو ہے جوناگڑھ کے نام کو ٹھیک ٹھاک بیچنا بھی شروع کر لیا, اور ساتھ میں کرپشنیں بھی اس کے پیچھے شروع کر لی ہیں. لوگوں کو جو ہے بالکل یہ ٹوٹل امپرسنیشن فراڈ کا سیناریو یہ بات ہے, اور یہ آگے اس کی طرف کہانی گئی ہے. اس نے یہاں تک یہ اس نے اٹراسٹی کمٹ کری جو ہم نے تحفے کے اندر دلاور خان کے ٹائم سے نہیں, محمد خان کے ٹائم سے ہم نے تحفے کے اندر اپنی زمینیں کچھ کراچی کے اندر لے کر حکومت کو تحفے میں دی تھی. سونا تحفے میں کچھ دیا تھا جو دلاور خان کے گھر میں پڑا ہوا تھا, وہ بھی اسٹیٹ پراپرٹی, سب کچھ اسٹیٹ پراپرٹی تھی. وہ اس کی اس نے جا کے اناؤتھرائز سیل کر لی. مطلب اس پہ تو ہم بھی کیا کہتے ہیں حیران تھے کہ یار یہ مذاق کے علاوہ کہ ایسے کسی نے پریزیڈنٹ ہاؤس چپ چاپ بیچ دیا, اور وہ اربوں خربوں کی زمین تھی, کیا کہتے ہیں وہ اس نے کوئی 12 کروڑ کے اندر اس نے بیچی, اور اس کے جو سوتیلے بہن بھائی ہیں ان نے بیچی اسی طور پہ کہ بھائی میں تو اس کا کوئی رشتہ دار ہوں دلاور خان کا. تب کا ایسا کوئی لین دین نہیں, نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے, نہ ان کا ہمارے خاندان سے کوئی لین دین ہے. ہم نے جو ہے پچھلے 15 سال میں جتنے بھی گورنمنٹل فورمز تھے اور اپنی بھی ان سب جگہ ہم نے جو ہے اپنے کاغذ بھیجے, اپنا فیملی ٹری بھیجا, اپنے 200 سال کی ہم نے ڈاکیومنٹیشنیں بھیجی کولونیل ایرا کی, کہ بھائی یہ ہم لوگ ہیں, یہ ہمارا فیملی ٹری ہے, یہ ہمارا کنیکشن ہے محمد خان صاحب, ہم اس کے اصلی والی وارث ہیں. ہمیں پہلی تو بات ہے ہمارا کوئی مسئلہ تھا نہیں, ہمارے کام سب ہو جاتے تھے. اور کہ یہ اس کے بعد ایشو بنا ہے کہ اس کی آپ نے کیسے جعلی نوٹیفیکیشن ہمارے پوچھے پہ کر لی. پہلی تو بات ہے ہماری نوٹیفیکیشن پاس ہی ہوتی پریزیڈنٹ ہاؤس سے. پریزیڈنٹ اس وقت غلام صاحب خان تھا جس وقت اس نے اپنی کیا کہتے ہیں الٹی نوٹیفیکیشن کرائی, اس کو بائی پاس کر کے ان نے چھپکے سے یہ کسٹوڈینشپ کی نوٹیفیکیشن کرائی تھی اس نے. اس کے بعد اس کی وجہ سے جب سے یہ کیا کہتے ہیں اس کی کسٹوڈینشپ اس کے پاس آئی ہے, اس نے آپ کو نواب بولنا شروع کر لیا, اور یہ اس نے کرپشن کری. ہماری جو قوم ہے وہ اس کے کافی مسئلے اور بڑھ گئے. اس نے نہ قوم کو دیکھا, اس نے نہ قوم کے مسئلے دیکھے, اس نے ان کے اندر جو تھی بے روزگاری کتنی اوپر ہو گئی, اور کہ وہ پورے پاکستان میں پھیلے, ان کو ٹوٹل نگلیکٹ کیا گیا ہے. اور کہ وہ سب یہ پرائم علاقوں کے اندر ان کی رہائشیں تھی. بھائی ہم کچھ بوجھ بن کے نہیں آئے تھے, ہم دے کر آئے تھے, ہم نے دیا ہے مذاق کے علاوہ. ہم نے کوئی برڈن بن کے نہیں آئے تھے کہ بستر اٹھا کے مذاق کے علاوہ انڈیا سے ادھر آگے کیا کہتے ہیں پاکستان. وہ یہ ہم کچھ آپ کو میں چند علاقے بتاؤں گا جہاں پہ میرے کمیونٹی والے ہیں, جو ہے لیاری ہو گیا, بلدیا ہو گیا, مطلب کیا کہتے ہیں یہ کوسٹل ایریا جتنے بھی ہیں, یہ بلوچستان سے لے کے سندھ تک, اور کہ پنجاب کے اندر بھی بہت بیٹھے ہیں, کے پی کے اندر بیٹھے ہیں, زیادہ تر کوسٹل ایریا میں بیٹھے ہیں. یہ لیاری سب کچھ ہمارا علاقہ ہے پورا, جو لیاری آدھے زیادہ کراچی لیاری اور پرانا علاقہ ہے انگریزوں کے ٹائم سے. تو یہ ابھی آپ جا کے میں ان کے بچپن سے ان کے اندر اٹھا بیٹھا ہوں, میں نے دیکھا ہے, مطلب ان کو پلا بھرا ان کے ساتھ. تو میں ابھی جا کے ان کے علاقوں میں دیکھتا ہوں تو بالکل مجھے کیا کہتے ہیں پریشان ہو جاتا ہوں کہ جس طرح وہ رہ رہے ہیں, بالکل ٹوٹلی نگلیکٹ ان کو کیا گیا. ان کی کوئی مینجمنٹ ہی نہیں تھی جب سے یہ ایشو 2008 سے بنا ہے.
اور کہ نہ ان کو کیا کہتے ہیں اسٹیٹ نے بھی کیا کہتے ہیں بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں نگلیکٹ کیا ہے، نہ ان سے ان کے کوئی ایشوز کوئی دیکھ رہا ہے. تو اب سمپل اس کا حل یہ ہے کہ اس کی یہ جعلی شخصیت ہے، اس کا انتقال کچھ مہینے پہلے ہو گیا جہانگیر کا، اور کہ اس کو ہم نے 15 سال اپ اگینسٹ دا وال کا. یہ میرے والد صاحب جب نواب تھے اس وقت یہ مسئلہ اٹھا تھا 2008 میں، تو اس وقت وہی مینیج کر رہے تھے. تو جیسا ایک بھی تھا ان نے اپنی طرف سے کیا کیا کہتے ہیں، تو یہ بات 15 سال تک یہ چلی، جس کو کوشش ان نے دبا کے اس کو رکھا، لیکن اس نے پھر بڑا حکومت کا کتنا اس نے نقصان کیا ہے، اور اس نے ہماری کمیونٹی کا کتنا نقصان کیا، اس نے پورے پاکستان کا کتنا نقصان کیا اس بندے نے. اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہی از نو باڈی ٹو بی آنیسٹ، مطلب اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی پتہ نہیں. اور کہ ہم نے منسٹری سیفران کے اندر بھی میرے والد صاحب کے ٹائم پہ خط بھی لکھ کے بھیجے، ان کو انفارم بھی کیا کہ بھائی اس بندے کا کوئی خاندان ہمارے خاندان سے کچھ لین دین اس کا نہیں ہے. تو ان لوگوں نے بھی اس وقت کیا کہتے ہیں اس ٹائم کے اندر 2008 میں 9 میں 10 میں، اور مطلب آئی تھنک 2022 تک ان لوگوں نے بھی اس پہ سالڈ ایکشن لیا نہیں، اس کو روکنے کی کوشش انہوں نے کری نہیں. ان کے بعد کوئی جواب ہی تھا نہیں بیسکلی، وہ چھوٹ شرمندہ ہو کے چپ ہو کے مذاق کے لگا. ان کو پتا تھا کہ یہ بات پوری باہر نکل گئی، اسپیشلی جب اس نے سرکاری زمین جو تھی اس کی انآتھرائز سیل کری جو ملیک کینٹ میں تھی. تو اب اس بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اور کہ میں نے اس کا یہ حل نکالے، سمپل سلوشن نکالے کہ اب پاور کیونکہ میرے پاس ہے، میں نے سمپل یہ بولا ہے کیا کہتے ہیں حکومت کو کہ بھائی آپ میری سیدھی نوٹیفیکیشن کرو ایز دا سول ایئر آف محبت خان اینڈ دا نواب آف جوناگڑھ، کہ میں جا کے اپنی قوم کے جو مسئلے ہیں ان کو سیدھا کروں، ان کے یہ جتنے بھی آگے پیچھے اسٹیٹ کے ایسڈ ہوئے ہیں ان کو آرگنائز کروں، ان کی پراپر مینجمنٹ کرو. ان کو بالکل بکھرے ہوئے یہ لوگ ان کا بالکل ٹوٹل ایک ڈسرے کے اندر یہ لوگ ہیں. اور یہ معاملہ بھی بند ہو جائے گا جس کے اندر حکومت کی اور حکومت عوام کی اور اس ریجن کی بےزتی ہو رہی ہے، مذاق کے بےزتی ہو رہی ہے کہ اتنے اہم ایک قبیلہ ایک لین ہے جس نے ایک اتنا مطلب وہ ایک عظیم شخصیت تھا میرا پردادا محبت خان، اس میں صرف اللہ کے اس کے بعد سب کچھ اللہ نے دیا تھا، پورا ایک ریاست اس کے پاس تھی، اس کا راج قانون چل رہا تھا، انگریز بھی اس انٹرفیئر نہیں کرتے تھے، ان کی ہم سے انگریزوں کی اگریمنٹ ہم سے تھا، وہ ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں ہمارے معاملے میں کر سکتے تھے. اس نے اتنی بڑی سے اللہ کے نام پہ قربانی دی، اور اس کے گھر کے اندر مذاق کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں یہ سانپ ایک آ کے بیٹھ گیا تھا، اس کو آپ لوگ کو اور یہ جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے اور یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اور اس کے اندر اسٹیٹ کو بھی کتنا نقصان ہے، کتنے لوگوں گورنمنٹ آفیشل سے عوام سے لوگوں سے اس بندے نے اور اس کے رشتہ داروں نے جھوٹ بولا، ان کو بلا کے اس حویلی کے اندر. تو سمپل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میری حکومت جو ہے نوٹیفیکیشن کرے ایز ایئر آف محبت خان اینڈ دا نواب آف جوناگڑھ، اور اس کے اندر ان کو بہت یہ فائدہ بھی ہوئے گا، عوام کو کافی فائدہ ہوئے گا، کیونکہ یہ صرف میرا کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی عوام ہے، اس کو میں ایسے اپنا دیکھتا ہوں کیونکہ ہم نے ان کے لیے قربانی کری ہے. یہ نہیں کہ صرف اپنی کمیونٹی تھی جوناگڑھ میں ان کو ہم یہاں پہ لے کر آ گئے، ہم نے تو آپ سب لوگ کو دیکھ کر ہم نے اللہ کے نام کے اوپر آپ لوگ کی سائڈ لی آؤٹ آف دا وے جا کر، اور آپ لوگوں کو کافی اچھا پیکیج ملا ہے. مذاق کے علاوہ آپ دوسرے ریجنس مسلمانوں کو دیکھیں وہ کتنے وہ ہیں ڈسرے میں اور گھرے میں. مذاق کے علاوہ پاکستان ٹاپ موسٹ جو ہے ریجن اور جگہ بھی صرف اس لیے بنی ہے کیونکہ ہم نے کافی ٹھیک ٹھاک اس کے لیے قربانی دی، اس کو بالکل ہم نے کوئی مسئلہ آنے دیا نہیں تھا اس کی اسٹارٹ اپ ڈیز کے اندر. مطلب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا سنا نہیں، وہ محمود اور غزنوی کا کوئی میتھیکل وہ گولڈ تھا، وہ ہمارے پاس جمع ہوتے گیا تھا، کیونکہ ایک خاندان کے بعد 2 کروڑ 1000 سال سے ہوں تو اس کی کتنی آمدنی ہوگی. کوئی بیچ میں نہ کوئی ہندو انٹرفیئر کرے بیچ میں، نہ کوئی انگریزوں نے آ کے انٹرفیئر کیا، وہ پوری آمدنی ایک ہی خاندان کے بعد آتے گئی تھی. تو ہمارے لیے تو یہ کچھ ایک ریجن کو کھڑا کرنا کوئی اس کے لیے ہمارے لیے ایشو نہیں تھا نہ ہے. تو یہ معاملہ اس لیے برا پڑ رہا ہے کہ اس کو ریزالو، اس کو حل، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور کہ کول جو ایشو ہے، جو ایک اور مین ایشو ہے کہ وہ جو
किंगडम जो इंडिया के अंदर अभी कैद पड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, मैं जब मेरी नोटिफिकेशन होगी तो मैं हुकूमत के साथ मिल के और अपनी फ़ौज के साथ मिल के उसको भी हल करूँगा, और जो मेरे परदादा की ख्वाहिश थी मोहब्बत खान की, उसको मैं ऑनर करूँगा. दिस इज़ बेसिकली जो मैं आपसे कह रहा हूँ एन ऑनर इशू. कि मैं अपना ये कह रहा हूँ कि भाई हम कुछ मांग नहीं रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमारा भाई टाइटल है उसको आप रिस्टोर कर लें, हमारा जो ये आइडेंटिटी है, हमारी कुर्बानी है, उसको प्रिजर्व आप कर लें. उस बंदे की कुर्बानी थी मजाक के अलावा, उसको आप ऑनर करो, उसका ख्याल रखो. या आपने बातें ली नहीं, अल्लाह के नाम पे बातें ली नहीं, इसके ऊपर ये कोई मजाक नहीं है. यहाँ पे काफ़ी मतलब इट्स अ काफ़ी सीरियस इशू क्या कहते हैं. तो बेसिकली इतनी सी सिंपल सा ये बात है. तो और कि मेरी अपने आर्मी चीफ से भी ये ख्वाहिश है कि इस मैटर को प्लीज़ वो रिजॉल्व कर लें. A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर.